بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 20 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے توحید و رسالت کی گواہی دینے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ حدیث سنیے، ترجمے کے بعد مطلب بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم اللہ علیہ النار، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ حدیث کی تشریح سے پہلے حدیث کے راوی کے بارے میں مختصر سی بات سماعت فرمائیے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا شمار ابتدائی زمانے میں اسلام لانے والوں میں ہوتا ہے۔ انہیں نقیب الانصار کہا جاتا ہے۔ تمام غزوات میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ شریک رہے۔ قرآن مجید جمع کرنے والوں میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے مطلب کو سمجھنا چاہیے کہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، جس کو عرف عام میں اول کلمہ طیب کہا جاتا ہے، اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلے جز کا تعلق توحید سے ہے اور دوسرے جز کا تعلق رسالت سے ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی اللہ نے جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے ان کو تسلیم کرنا، اور بالخصوص آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، نبی اور رسول تسلیم کرنا۔ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں توحید کا سبق ہے کہ صرف اللہ ایک ہی ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات، نہ کوئی جاندار نہ بے جان، اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ اس کو اسی کا نام ہے توحید یا وحدانیت۔ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ، جس کے معنی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور سب سے آخر میں وہ پیغمبر تشریف لائے جو تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں پر گویا مہر لگانے والے خاتم النبیین ہیں۔ اسی آخری پیغمبر کو دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جس شخص نے بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے یہ اقرار کر لیا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات پر بھی گواہی دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر دوزخ کی وہ آگ حرام ہے جس دوزخ کو پروردگار نے کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، بحیثیت مسلمان
بحیثیت مومن ہم سب یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس کلمہ توحید پر جمائی رکھے، یہاں تک کہ ہماری موت بھی آ جائے تو ہمارے دل و دماغ اور زبان میں یہی کلمہ رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اہم نقطہ یہاں ذہن میں رکھیں، الحمدللہ اس ملک میں ہم 25 کروڑ کی تعداد میں مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید و رسالت کی یہ دین، یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائی۔ پروردگار نے ہم کو شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، موت تک اللہ تعالیٰ اس کفر سے اور شرک سے بچائے رکھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نعمت صرف ہم ہی اپنے اندر لے رکھیں، اور ہمارے اطراف میں ایک بڑا طبقہ اس توحید سے محروم ہو، رسالت سے محروم ہو، کلمہ طیبہ کے پڑھنے سے محروم ہو، اور اس نے آج تک بھی توحید کا مطلب نہ سمجھا ہو، رسالت کا مطلب نہ سمجھا ہو، آخرت کا مطلب نہ سمجھا ہو۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جائیں، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ اس سے دوستی کریں، اور اس شخص سے بات کریں دین کی، حکمت بھرے لہجے میں، نرمی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرتے ہوئے وہ پیغام دیں، نصیحت کریں۔ پیغمبر کو بھی یہی کہا گیا کہ فذکر انما انت مذکر، پیغمبر آپ نصیحت کیجیے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ توحید کی اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچانا ہوگا جو توحید کی اس نعمت سے اور امانت سے بہت دور جا چکے ہیں، گمراہی کے دلدل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کی موت اسی حالت میں ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں وہ احساس نہیں، وہ دردمندی ہمارے اپنے بھائی سے نہیں ہے، جو دردمندی، جو احساس ہم سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت توحید کا، دعوت رسالت کا، دعوت آخرت کا، دعوت دین کا کام ہم سب کو کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔